بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، فخر دو جہاں، محبوب رب کائنات، آقا نامیدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات رب پر مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب صحیح احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ آپ کی منفرد شان اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی ہے اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ علیہ حدیث مبارکہ جیسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے کہ حضرت صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار پڑ گیا تھا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، سے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اس مہر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت سے قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حسب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والی آنکھیں چندیا گئی۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا گیا۔ پھر ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگائی گئی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت مخرس کعبی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو مقام جارانہ سے نکلتے دیکھا تو ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ ناظرین، امام مسلم اور امام حجر عسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اس طرح امام ترمذی، امام بیہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کیسی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امام بیہقی دلائل النبوت جلد سواد 304 پر روایت فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے سمرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضاء کے جسم کی طرح تھا۔ دوستو، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہیں۔ کسی نے اسے مسوں کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، کسی نے کہا مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کی اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارے گوشت تھا جس پر کچھ تیل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مصری کی گنڈی کی برابر یہ پارے گوشت نہایت چمکیلا نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ آس پاس بال، اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالکی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ کیا آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اس طرح اس بات کو قرآن و حدیث میں بھلے واضح بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن بند کر کے مہر کر دیے جاتا ہے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس مہر کی برکت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اسے مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔